الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. وقال تعالى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال مقتحم. عبس وتولى तीव्र चढ़ाई चीन बजरी हुए और मुँह मोड़ा। अंजाहुल आमा ये के आया उनके पास एक नाबीना। वमा युद्रीक लअल्लहु यज़क्का और आपको क्या मालूम शायद के वो पाकीज़गी हासिल करता।
أو يذكر فتنفعه الذكرى یا نصیحت حاصل کرتا پس نفع پہنچاتی اس کو نصیحت. اما من استغنا اے پر وہ شخص جو کہ استغنا کرتا ہے روگردانی اختیار کرتا ہے. فانت له تصدى بس آپ اس کے در پہ ہوتے ہیں. وما عليك ألا يزكى اور نہیں لازم آپ پر کہ انہوں نے کیوں نہیں تزکیہ قبول کیا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ اور وہ آدمی جو ہے آپ کے پاس دوڑتا ہوا وَهُوَ يَخْشَىٰ اور وہ ڈر رہا ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ بس آپ اس سے بے پرواہی برتتے ہیں. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ہرگز ایسا نہیں بے شک یہ تو نصیحت ہے. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ پر جو شخص چاہے نصیحت حاصل کرے. آمنت باللہ وبآیاتہ میرے معزز سامعین و ناظرین، قرآن کریم کی جو آیات اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان بیان فرمائی. قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان کے اندر اور ان کی فضیلت کے اندر ان کو نازل فرمایا. قرآن کریم کی آیات میں سے 2200 آیات 2200 آیات جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت کے متعلق، اور 1300 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نازل فرمائی ہیں کہ جن کے اندر مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قصص اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں. اور 27 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے متعلق نازل فرمائی ہیں. 19 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے متعلق نازل فرمائی ہیں. اور 11 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جماعت کے متعلق نازل فرمائی ہیں. اور 700 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان اور ان کی فضیلت کی اندر نازل فرمائی. ان 700 آیات میں سے 9 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل فرمائی.
اور 27 آیات اور بعض روایت کے مطابق 18 آیات وہ ہیں کہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس کو موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ 11 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں نازل فرمائی۔ 7 آیتیں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی فضیلت میں نازل فرمائی ہیں، اور 18 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے اندر نازل فرمائی۔ تو قرآن کریم کی آیات کی ایک بہت بڑی تعداد 700 آیات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی شان اور فضیلت میں اللہ رب العزت نازل فرمائی۔ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کسی نے کسی صحابی کے اوپر تنقید کی، کسی صحابی کو ٹوکا، کسی صحابی کے اوپر طعن و تشنیع کی، کسی صحابی کو برا بھلا کہا، تو اللہ رب العزت نے براہ راست عرش عظیم سے اس کا جواب دیا، اور قرآن کریم جو ہے وہ نازل فرماتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک باپ نے اپنے صحابی بیٹے کے اوپر تنقید کی تو اس کا جواب بھی اللہ نے دے دیا عرش عظیم سے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے خود آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی سے اعراض فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی طرف توجہ نہ فرمائی، تو اس کے اوپر کیا رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی آیات کو نازل فرما دیا اور روک دیا کہ آئندہ کے لیے ایسا مت کرو۔ فَمَنْ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، مجلس میں سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سردار جمع ہیں، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو جہل ہے، امیہ بن خلف ہے، اور خود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بیٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دے رہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ کوشش تھی کہ جتنے بھی دنیا کے اندر رہنے والے انسان ہیں، یہ سارے کے سارے انسان جنت میں جانے والے بن جائیں اور دوزخ سے بچ جائیں، دوزخ کی آگ سے بچ جائیں۔ قرآن کریم میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اللہ رب العزت نے یہ شان بیان فرمائی کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی حریص تھے کہ کسی طریقے سے ہر ایک آدمی جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے، رات دن اسی کا فکر ہوتا تھا، یہی سوچ رہتی تھی، اسی غم کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بڑے بڑے سردار موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، خواہش ہے کہ یہ سارے کے سارے جو سردار ہیں یہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں، اور یہ اگر اسلام قبول کر لیں گے تو ان کے قبیلے والے، ان کے خاندان والے
جن لوگوں کا ان سرداروں کے ساتھ تعلق ہے، ان کی اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی اسلام قبول کر لیں، تو اس لیے پوری طرح متوجہ ہے ان سرداروں کی طرف، ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، دین کی باتیں سمجھا رہے ہیں کہ اتنے میں اچانک ایک نابینا صحابی آ جاتے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نابینا صحابی ہیں، دکھائی نہیں دیتا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچتے ہیں تو پہنچتے ہی آ کر کے اونچی اونچی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی مما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو سکھلایا ہے اس میں سے مجھے کچھ سکھلا دیجیے۔ بعض رائے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آیت کے بارے میں پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے، ان کی طرف متوجہ ہیں، قریش کے سرداروں کی طرف، اور یہ صحابی آئے، انہیں معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال کے اندر ہیں، کس مشغلے کے اندر ہیں، کس سے خطاب کر رہے ہیں، اور آتے ہی انہوں نے بار بار اس بات کو دہرایا، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتحاد سے کہ اس وقت میرے پاس سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو صحابی ہیں، مسلمان ہیں، یہ کسی بھی وقت میرے پاس آ سکتے ہیں اور کسی بھی وقت مجھ سے دین کی بات سمجھ سکتے ہیں، دین کی بات پوچھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی طرف توجہ نہیں دی اور ان کفار کی طرف، سرداران قریش کی طرف متوجہ رہے، ان کو دعوت دیتے رہے، اور اس صحابی کے بار بار آواز دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری گزری، اور ناگواری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر بل پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور اس کی طرف سے پھیر لیا، اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور مسلسل دعوت کے اندر لگے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پسند نہیں ہے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتحاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق حاصل تھا، کئی وجوہات تھی۔ ایک تو مجلس کے آداب ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو باہر سے آنے والا ہے اس کو چاہیے کہ انتظار کرے، اور جب دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہو تو وہ مخل نہ بنے، انتظار کرے، جب وہ فارغ ہو جائے پھر اس کی طرف متوجہ ہو۔ یہ آداب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، مربی ہیں، تربیت فرمانے والے ہیں، استاد ہیں۔ فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم اور استاد بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو تربیت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادب سکھلاتے، اور ادب سکھلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے اور اپنی بات کو جاری رکھتے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ بات تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات تھی کہ یہ تو صحابی رسول ہے، کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ دوسری طرف قریش کے سردار ہیں، یہ تو میرے پاس پھر نہیں آئیں گے۔ آج موقع ہے، اگر آج میں ان کو چھوڑ دوں اور ان سے توجہ ہٹا کر کے صحابی کی طرف توجہ کروں تو یہ لوگ جو ہے یہ پھر دوبارہ پھر موقع نہیں ملے گا۔ ممکن ہے کہ میری دعوت سے یہ اسلام قبول کر لیں، اور ان کے اسلام قبول کرنے سے بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ دو بیماریاں ہیں، تو دو بیماریوں میں سے جو سخت بیماری ہو اس کا علاج پہلے کیا جاتا ہے۔ ایک طرف کفر ہے، شرک ہے، یہ لوگ کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہے، اور دوسری طرف ایک صحابی ہیں، وہ ایک آیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ سخت بیماری تھی کفر کی اور شرک کی، اس کا علاج پہلے کرنا مناسب سمجھا۔ دو بیمار آتے ہیں، ایک کو ہیضہ ہے اور ایک کو جو فلو ہو گیا ہے، نزلہ ہو گیا ہے، زکام ہو گیا ہے، تو علاج کس کا پہلے کیا جائے؟ جس کو ہیضہ ہے، جو سخت بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور جو کم بیماری کے اندر ہے اس کا علاج بعد میں کیا جائے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے جو کفر اور شرک کے اندر مبتلا تھے ان کا علاج پہلے کرنا چاہا، ان کو دعوت دینا پہلے چاہیے، اور پھر بعد میں کہ شادی کو کسی اور دن سمجھا دوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا اور فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جب مجلس برخاست ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے اور قرآن کریم کی یہ آیات لے کر کے آ گئے. فرمایا عبس وتولی، چین بجوی ہوئے، تیوری چڑھائی، پیشانی کے اوپر بل پڑ گئے جب ناگواری ہوتی ہے. فرمایا تیوری چڑھائی، وتولی، اور منہ پھیر دیا. ان جاءہ الاعمی، یہ کہ آیا اس کے پاس ایک نابینا. یہاں پر اللہ رب العزت نے جو خطاب فرمایا ہے، اللہ رب العزت کی شان کے قربان کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے، عتاب ہو رہا ہے. تو عتاب کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی نہ ہو جائے. اکرام کو، احترام کو ملحوظ رکھا ہے، اس لیے غائب کے صیغے استعمال کیے ہیں. عبس وتولی، عبس یہ غائب کا صیغہ ہے. عبس کہ اس آدمی نے تیوری چڑھائی، وتولی اور منہ پھیر لیا. یہ نہیں فرمایا عبست وتولیت. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تیوری چڑھائی، آپ نے منہ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی، آپ کے پاس نابینا ہے. یہ نہیں فرمایا بلکہ سب غائب کے سینے ہیں. عبس وتولی، اس نے تیوری چڑھائی اور اس نے منہ پھیرا. ان جاءہ الاعمی، یہ کہ آیا اس کے پاس ایک نابینا. اب یہاں تک غائب کے صیغے استعمال کیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کسی آدمی سے یہ عمل سرزد ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا معلوم کہ جو صحابی، جو میرا بندہ آپ کے پاس آیا ہے، لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کر لیتا، آپ کی بات سن کر کے اس کی زندگی سنور جاتی، اس کی زندگی بدل جاتی. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتحاد اپنی جگہ درست ہے کہ پہلے بڑی بیماری کا علاج کیا جائے پھر چھوٹی کا، لیکن یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب دونوں علاج کے طالب ہوں، دونوں کی یہ خواہش ہو کہ ہمارا علاج کیا جائے. لیکن یہاں بھی صورتحال مختلف ہے. ایک علاج کا طالب ہے، وہ طالب بن کر کے آپ کے پاس آیا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، آیت کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے. اور دوسری طرف سرداران قریش سے وہ تو طالب ہی نہیں ہے. علاج تو اس کا کیا جائے کہ جو طالب بھی ہو، جو علاج کا طالب ہو، خواہش مند ہو. اور یہاں پر ایسا نہیں ہے. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ. آپ کو کیا معلوم کہ یہ میرا صحابی، یہ میرا بندہ نابینا جو آپ کے پاس آیا ہے، اگر آپ اس کی طرف توجہ فرما دیتے، اس کی بات کو سن لیتے، تو یہ اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا، یہ نصیحت حاصل کر لیتا. اور يَذَّكَّرُ فَتَنفَعُهُ الذِّكْرَىٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نصیحت فرماتے اور وہ نصیحت اس کو فائدہ پہنچاتی. أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ. وہ آدمی کہ جس نے استغنا کرتا ہوا ہے، جس کو اسلام کی طلب ہی نہیں ہے، آپ جو ہے اس کے پیچھے پڑ گئے. آپ کی یہ خواہش ہے کہ یہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اور جو میرے سے مسلمان ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابی کی طرف سے توجہ نہ فرمانے کے اوپر ان آیات کو نازل فرما دی. فرمایا کہ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمہ یہ لازم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کیوں قبول نہیں کیا. یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ یہ لازماً اسلام قبول کریں. آپ تو نبی ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے رسول ہیں. آپ کا کام ہے ان علیکا الا البلاغ، پہنچا دینا. آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، دین
کی بات ان لوگوں تک پہنچا دی. اب اگر یہ نہیں مانتے, یہ اسلام قبول نہیں کرتے, وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ, تو یہ آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ کیوں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, کیوں انہوں نے اپنا تزکیہ نہیں کیا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ, اور اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا, وَهُوَ يَخْشَىٰ, اور وہ ڈر رہا ہے, اللہ سے ڈر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ ہو جائے, یا وہ ڈر رہا ہے دشمنوں سے. دو تفسیریں, ایک تو یہ کہ اللہ کا خوف ہے اس کو, اور اس خوف کی وجہ سے وہ دین کی بات کو سمجھنے کے لیے آیا ہوا ہے, دین کی بات سمجھنا چاہ رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ نابینا ہے, اس کو اس بات کا خوف ہے کہ راستے کے اندر اس کو دشمن تنگ کر دے, وہ ڈرتے ڈرتے آپ کے پاس پہنچ جائے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے رخ پھیر دیتے ہیں, ناگواری کا اظہار کرتے ہیں. کَلَّا, ہرگز ایسا جو ہو چکا, آئندہ کے لیے ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. اِنَّهَا تَذْکِرَةٌ, یہ قرآن تو نصیحت ہے. فَمَنْ شَاءَ ذَکَرَ, جو چاہے نصیحت حاصل کرے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی ہیں, اللہ کے رسول کے پاس آئے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صرف چہرہ پھیرا ہے, اور وہ بھی ایک بلند مقصد کے لیے کہ سرداران قریش کو دعوت دی جا رہی ہے اسلام کی. اور یہ صحابی رسول ہے, کو بعد میں سمجھا دیا جائے گا, لیکن اللہ رب العزت کو یہ بھی پسند نہیں آیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عتاب کر. روایات کے اندر آتا ہے, امام ابن سوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے, اس کے لیے چادر بچھا دیتے, اور فرماتے کہ اہلاً بمن عاتبنی فیہ ربی, اس آدمی کو مرحبا, خوش آمدید, جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب باہر جاتے ہیں, 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے تشریف لے گئے تو پیچھے مدینہ منورہ کے اندر عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پہ جو ہے وہاں پر مدینہ کی نیابت دے کر کے تشریف لے گئے. تو فرمایا کہ کسی صحابی کے اوپر جب کسی نے اعتراض کیا, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا, تو اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے اندر سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے بڑا جو مقام ہے, سب سے اونچا, وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے اور مقام تک اس امت میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. جب اسلام قبول کیا, بہت بڑے مالدار, 40,000 درہم نقد ان کے پاس موجود تھے, اور 40,000 درہم کا کپڑا جو ہے وہ ان کے پاس موجود تھا. کپڑے کا بزنس اور تجارت کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ اور بھی شمار مال ان کے پاس موجود تھا. لیکن جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد جہاں دیکھا کہ کوئی غلام ہے کسی یہودی کے پاس, کسی عیسائی کے پاس, کسی مشرک کے پاس, اور اس نے اسلام قبول کیا, اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کو خرید کر کے آزاد فرما دیتے تاکہ اس کے اوپر ظلم نہ ہو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو امیہ ابن خلف جن کا وہ غلام تھا, انتہائی ان کے اوپر مسائل اٹھایا کرتا تھا. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدد سے گزرے, دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترتی ریت کے اوپر لٹایا ہوا ہے, گرمی کا وقت ہے, اور سینے کے اوپر چٹان رکھی ہوئی ہے, اور وہ نیچے سے احد احد پکار رہے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پکار کو سنا تو فرمایا احد ینجی, کہ جس ذات کو تم پکار رہے ہو وہ ذات اللہ کی تمہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں, ان کی طرف متوجہ ہوئے, اور فرمایا کہ صدیق بلال کو اس وجہ سے ستایا جا رہا ہے کہ اس نے اللہ کی وحدانیت کو اور اللہ کے اس دین کو قبول کر لی ہے. صرف اتنی بات کہی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے, فوراً گھر تشریف لے گئے, سونا لیا, اور سونا لے کر کے بعد روایت کے مطابق 8,000 اجرت کے لے کر کے امیہ ابن خلف کے پاس پہنچ گئے, اور بلال رضی اللہ تعالیٰ کو خرید کر کے آزاد کر دیا. اسی طرح دوسرے غلام تھے ابو فقیہ,
اس کا جو مالک تھا وہ اسے تبدیل ریت کے اندر لٹا کر کے تکلیف دیتا، ایک 10 بار کو زبان کی باہر نکل آتی، لیکن وہ بھی احد پکارتے، اسے آزاد کیا، عامر بن فہیرہ کو آزاد کیا، کئی غلام آزاد کیے۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بیٹے کو تنقید کی بیٹے کے اوپر اور کہا کہ بیٹے تم کیا ان غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرتے ہو، ان کمی لوگوں کو، ان نوکروں کو، اور اس کے ذریعے سے تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری عزت بن جائے گی معاشرے کے اندر، تم اس کے ذریعے سے عزت اور مرتبہ اور مقام حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں عزت ملے، مرتبہ مقام ملے، تو تم اپنا مال بڑے بڑے رؤساء کے اوپر، مالدار لوگوں کے اوپر، سرداروں کے اوپر خرچ کرو، اور اگر غلام خرید کر کے بھی آزاد کرنے تو ایسے غلام خریدو کہ جو کم از کم طاقتور ہوں، قوت و طاقت رکھنے والے ہوں، کہ کل وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر کے تمہارا دشمن کے مقابلے میں تمہارا ساتھ جو وہ ساتھ دے سکے، تمہارا دفاع کر سکے، تمہارے کام آ سکے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان میرا مقصد جو ہے شہرت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ باپ نے بیٹے کے اوپر تنقید کی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، عرض کی اللہ کے رسول میں جو غلام خرید کر کے آزاد کرتا ہوں میرا مقصد تو شہرت حاصل کرنا نہیں ہے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، لیکن میرے باپ ایسا کہتے ہیں کہ تمہارا مقصد شہرت حاصل کرنا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلام اس لیے آزاد کر رہا ہے کہ شاید ان غلاموں کا پہلے وقت میں صدیق اکبر کے اوپر کوئی احسانات ہوں گے اور یہ ان احسانات کا بدلہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ نے فوراً قرآن کریم نازل کر دیا اور فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ وہ آدمی کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اپنا مال خرچ کر کے غلاموں کو آزاد کرتا ہے، اس کا مقصد شہرت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے تو اس لیے خرچ کر رہا ہے تاکہ وہ تزکیہ حاصل کرے، اس کا تزکیہ قلب اس کو حاصل ہو۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اس کے اوپر کسی کا احسان بھی نہیں ہے کہ وہ احسان اتارنے کے لیے وہ مال خرچ کر کے غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرے، اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے۔ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، اس کا یہ عمل کس لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یہ جو کچھ وہ کر رہا ہے آج دنیا کی زندگی کے اندر، عن قریب اللہ صدیق اکبر کو اتنا دیں گے کہ اس کو راضی کر دیں۔ باپ نے تنقید کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور باپ کو حق حاصل ہے کہ بیٹے کے بارے میں اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو سمجھائے، لیکن اللہ کو یہاں پر یہ تنقید پسند نہیں آئی اور قرآن نازل کر دی۔ آج 1400 سال کے بعد، 1442 سال کے بعد، اگر پاکستان کی چوکوں اور چوراہوں کے اندر کھڑے ہو کر کے کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اوپر گستاخی کرے، آپ کو تان و تشنیع کا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، تو کیا ایک مسلمان کی شایان شان ہے کہ وہ اس کو برداشت کر سکے؟ جس چیز کو اللہ نے برداشت نہیں کیا، معمولی بات کو کہ یہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، آج اسی صدیق اکبر کو جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے اس امت کے اندر، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جس کی پرہیزگاری کی خود اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر گواہی دی، اور جس کی رضامندی کی اللہ رب العزت نے خود قرآن کے اندر گواہی دی کہ اللہ اس سے راضی ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور صرف اللہ راضی نہیں ہے بلکہ اللہ صدیق اکبر کو راضی کر دیں گے، جس کا اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مقام ہو، آج اس کے بارے میں بھولکا جائے اور ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے جائیں، تو میں کہ یہ کسی مسلمان کے شان نہیں ہے۔ یاد رکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہمارے لیے معیار حق ہیں، ہمارے ایمان کی کسوٹی ہیں، اگر صحابہ کو درمیان میں سے نکال دیا جائے تو کسی کا ایمان بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ۔